میاں نواز شریف زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، میری آواز میری آواز میری آواز۔ اور آج گلے شکوے کے لیے یہاں پر ہم اکٹھے نہیں ہوئے کیونکہ 11 اگست جب بی بی مریم کی پیشی تھی تو اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے یا جن لوگوں نے پیشیاں جو ہے وہ تمام قائدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جاتے رہے ہیں، یہ خالصتاً ان لوگوں کو جو ہے انوائٹ کیا گیا ہے۔ بہت سارے دوست دھند کی وجہ سے جو آٹو سٹی سے آ رہے ہیں، راستوں میں ہیں، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے آپ لوگوں نے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون ان کی گفتگو بھی ہوگی، آپ کی ان سے جو ہے ملاقات بھی ہوگی، آپ کا ویڈیو پیغام بھی وہ آپ کے لیے دیں گے جو آپ کی قربانی ہے۔ لیکن مد نظر یہ رکھنا ہے کوئی شکوہ شکایت کوئی معاملات نہیں ہے، کیونکہ جب پارٹی کے ساتھ آپ کی وفاداریاں جو ہے وہ زندگی آپ لوگوں نے جو ہے سرو کی ہے، تو میرا خیال اب جو اچھا ٹائم آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے جگہ بنانی ہے، اور جگہ بنانے کے لیے سب سے اچھا جو ہے نا راستہ یہی ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں جب آپ ساتھ ہوتے ہیں تو اچھے وقت میں ناراضگی کا اظہار کر کے آپ جو ہے نا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بار ان چیزوں کو آپ نے جو ہے فالو کرنا ہے۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، کیونکہ وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، اور حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ راشد نصر اللہ بھائی بچپن سے ہی ایک نظریاتی کارکن تھے، اور 9 سال کی عمر میں ایسا ہی ہے نا، 9 سال کی عمر میں ان کی میاں صاحب کے ساتھ ایک تصویر ہے، کیونکہ ان کو تب سے ہی میاں صاحب کے ساتھ محبت تھی اور تب سے ہی یہ کارکن ہے، اپنی ہاتھوں سے فلیکس بھی لگاتے رہے ہیں، پوسٹر بھی لگاتے رہے ہیں، کمپینیں بھی کرتے رہے ہیں۔ اور یہ راشد نصر اللہ بھائی اسٹرگل کا نام ہے، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے وہاں یو کے میں بھی، اور یہ اکیلے ہی وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، وہاں پہ جو کلٹ تھا اس کا انہوں نے اکیلے مقابلہ کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ان کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہیے، ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ گزارش آپ دوستوں سے، کیونکہ میں کوئی نہ کوئی ایم این اے ہوں، نہ ایم پی ہوں، نہ اس طرح کا میری کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے۔ یہ باقاعدہ یہ نہیں تھا کہ اس طرح سے سٹیج لگے اور آگے ٹیبل لگے اور میں کوئی مہمان خصوصی بن کے بیٹھوں۔ ٹو بی آنیسٹ میرا ارادہ ہے کہ اگر آپ دوستوں کی اجازت ہے تو یہ ٹھیک ہے، نہیں تو میں یہاں آپ کے بیچ میں ہوں، آپ کے بیچ میں ٹھیک ہوں۔ میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس مجھے جلسوں میں ہوتا ہے، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ تو میری جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے وہ بھی راشد بھائی ہیں۔ تو جب میں میاں محمد نواز شریف کی نااہلی کے بعد گراؤنڈ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کاز سے منسلک ہوا تو میں نے تقریباً 1 سے 1.5 سال پورے پاکستان کے، آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے پورے سفر کیے، ووٹ کو عزت دو کی تحریک رہی، لیکن جب ہمیں کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں ملی تو میری جب سالگرہ کا دن آیا تو راشد بھائی نے لندن سے ایک پیغام ریکارڈ کروا کے میرے لیے جو میری کام تھا اس کی تعریف کی اور میری حوصلہ افزائی کی، اور وہاں سے پھر جو نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے
वो शुरू हुआ। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं जो मुल्तान शहर का एक मशहूर हल्का है जहाँ से जनाब जावेद हाशमी साहब कई दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, मेरा वहाँ से ताल्लुक है और मैं अदना सा कारकुन हूँ, वर्कर हूँ। सिर्फ मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी जद्दोजहद है उसका अब जो 1 माह का जो अरसा पीछे रह गया है वो उस जद्दोजहद को मल्टीप्लाई करने का वक्त है। अपने तमाम गिले शिकवे शिकायतें, इतनी बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ऑक्युपाइड पार्टी है और जिस पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की ख्वाहिश है कि इस पार्टी में जगह मिले हमें, तो टाइट होने की वजह से हमारे गिले शिकवे हैं, लेकिन हम सब का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए, हमारे खून में नून है और नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम का पहला हर्फ है। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है, सिर्फ वजीर आजम नहीं बनाना, उनको 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बनाना है, क्योंकि जब वो इक़्तिदार में आए ना उन्हें किसी दूसरी सियासी जमातों की सपोर्ट की जरूरत हो, ना उनको दूसरी सियासी जमातें उनको खुदा न खास्ता उनको ब्लैकमेल कर सके, और हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। मैं सर्वे कर रहा हूँ आजकल, खुदा की कसम, मैं एक शख्स के सामने मैंने माइक किया और मैं तकरीबन 15 मिनट तक रोता रहा। एक शख्स ने कहा कि जब मैं अपनी वालदा के साथ पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज पे सफर करता हूँ तो मेरी वालदा मुझसे सवाल करती है कि पूरा पाकिस्तान मोटरवे पे सफर करने के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर कोई शख्स वोट नहीं देता तो उसकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। तो खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है और हमारा मुस्तकबिल है, और हमने इस 1 माह के अंदर जिस हल्के में जिसके पास शेर का निशान है, हमने अंत तक जद्दोजहद के जरिए उसके लिए इलेक्शन कैंपेन करनी है, उसको पार्लियामेंट में भेजना है, मुस्लिम लीग नवाज को 2/3 अक्सरियत देनी है और पाकिस्तान को महफूज बनाना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अरुण भाई। रहमान। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे जो PMLN के शेर हैं, सितारे हैं, उनको एक ही छत के नीचे देखकर यकीन माने कि इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास अब अल्फाज जो है ना, वैसे तो सारा दिन बोलने और लिखने वाला काम है लेकिन अल्फाज कम पड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर राशिद जो कि जाहिर है हम लोग दोस्त हैं और ज़िंदगी मतलब पिछले 5-10-15 साल से एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल से हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं और ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसकी बदौलत राशिद नसरुल्लाह आज राशिद नसरुल्लाह है और परवेज संदीला है, वो सफ़र भी तकरीबन हमने इकट्ठे शुरू किया। जब मियां मोहम्मद नवाज साहब लंदन आए जलावतनी काटने के लिए, तो वो एक ऐसा मौका था कि जिस पर खास तौर पर यूके में और यूरोप में रहने वाले दोस्तों को और करीब होने का मौका मिला। मियां साहब लंदन होते थे, राशिद भाई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज ये महफिल इनके आजाद में है, तो इतनी बातें इनके साथ की जा सकती हैं, इनके बारे में बताई जा सकती हैं कि शायद कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि आपको पता नहीं होगा। राशिद नसरुल्लाह की जो बड़ी खूबसूरत चीज मैं बताऊं ना आपको, मैं लंदन गया हुआ था बच्चों के साथ, छुट्टियां थी दिसंबर की और मियां साहब की कायदे मोहतरम की सालगिरह भी थी। तो राशिद की एक रूटीन होती थी कि ये जो अपनी जॉब है, इनकी जॉब होती थी, ये जॉब करते थे रात को और सुबह, इजाजत है ना, सुबह जब जॉब से निकलते थे ना तो इनके दफ्तर से मियां साहब का जो घर है कायदे मोहतरम का, वो 15-20 मिनट आधे घंटे की जो हम लोग अंडरग्राउंड यूज करते हैं वहां पर घर होता था। तो सुबह 8-8:15 बजे आकर, मतलब हर किसी की मोहब्बत होगी और मेरी बड़ी मोहब्बत है, मैं ट्विटर पे लिखने आया वहां कैमरा ऑन किया, बह गया बड़ शुरू कर दी थी। सौखा है ना, घर बैठे हैं, काम बैठे हैं, दफ्तर बैठे हैं, गड्डी पे। लेकिन राशिद नसरुल्लाह का क्या होता था कि ये दिसंबर की रातें, दिसंबर के दिन, सर्दी, और ये करते क्या थे कि ये आते थे और कायद के घर के सामने खड़े हो जाते। ये छोटा काम नहीं होता था, सख्त सर्दी में। और फिर इनकी ड्यूटी क्या होती थी? 4 बजे तक, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक। ये ड्यूटी उन्होंने अपनी खुद लगाई हुई थी और मोहब्बत में लगाई हुई थी।
آپ بلیو کریں کہ میری جو بھتیجی ہے نا راشد بھائی کی بیٹی بڑی پیاری بچی ہے تو وہ بیمار ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ وہ بیمار ہو گئی تو میں ادھر ہی تھا. تو اب راشد کیا کر رہا ہے کہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے, ڈیوٹی سے وہ جا رہا ہے میاں صاحب قائد محترم کے گھر کے سامنے جا رہا ہے اور وہاں سے 4 بجے سیدھا ہاسپٹل جا رہا ہے اور وہاں پہ ہاسپٹل میں بچی کے ساتھ 3-4 گھنٹے اسپینڈ کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے گھر جا رہا ہے, آرام کر کے پھر واپس جاب پہ جا رہا ہے. یہ 24 گھنٹے کا سرکل ایسے ہی چلتا تھا. میری واپسی تھی ایک دن تو میں نے شام کو میری فلائٹ تھی تو میں نے صبح فون کیا تو بڑا موسم خراب تھا. آپ بلیو کریں کتنا موسم خراب تھا, کچھ انڈر گراؤنڈ بھی بند تھی, مطلب اتنا موسم خراب تھا. میں نے راشد کو فون کیا, میں نے کہا یار میں نے شام کو چلے جانا ہے تو کدھر ہو کے جو لنچ ہے نا وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. تو مجھے پتا جو آواز ہے وہ یہ آئی میرا صاحب ڈیوٹی دے ہیں. میں نے کہا قائد محترم کے گھر کے باہر ہو؟ کہہ رہے جی. میں نے کہا یار موسم تو بڑا ہی خراب ہے. کہہ رہا ہاں بڑا خراب ہے, بارش ہو رہی ہے, موسم خراب ہے, تیز ہوا ہے. سر میں نے بھی رکھا پیر میٹرو میں اور میں ٹرام میں ان کے پاس پہنچ گیا اور وہاں پر سوائے راشد رسولہ کے اس گلی میں کسی چرند پرند کا بھی نشان نہیں تھا. سنڈے کا دن تھا, اتوار کا دن تھا, راشد صاحب میاں صاحب کے گھر کے سامنے ہو کھڑے ہوئے تھے. یہ ہوتی ہے محبت کسی کے ساتھ جو آپ کی ہے. راشد کی یہ محبت قائد سے دیکھ کر میرے جیسے کئی اور جو ہے وہ رشک بھی کرتے ہیں اور وہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ کاش وہ ایسا کچھ کر سکے. لیکن یہ اعزاز صرف راشد رسولہ کو ملا ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل قائد کے گھر کے باہر اور پھر اس قائد پہ صدقے جاؤں, اس پہ جان نچھاور کروں, اس پہ میرا جان مال سب نچھاور ہے, جس نے راشد کو بلایا, اندر بٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا. اور آپ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. بہت ساری ایسی دوسری باتیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن کوئی بھی مشکل وقت ہو, چاہے وہ دفتر میں سارا دن راشد صاحب کھڑے ہوتے ہیں نا جب جائیں ہم لندن تو میاں صاحب جو ہے وہ آواز بلاتے ہیں رسولہ راشد صاحب آتے ہیں تو وہ یوں کر کے کہتے ہیں ودن 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ وہ جو پیپر مانگتے ہیں نا وہاں پیپروں کی اتنی لائن لگی ہوئی ہے. راشد ہے کی سارا کچھ کہنا سنیل صاحب پتہ نہیں میاں صاحب کسی بھی ٹائم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. وہ فائلیں کی ڈھیر لگے ہوتے تھے نا تو ودن 1 سیکنڈ نکال کے وہ راشد رسولہ صاحب جو ہے وہ باہر رکھ دیتے تھے. تو ایسی بہت سارے قصے کہانیاں ہیں, لیکن آج تمام دوستوں کو یہاں پر ایک پلیٹ فارم پر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. میں بڑا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں میاں عباس صاحب کا, رانا ثاقب صاحب کا, عابد عزیز صاحب کا اور ان تمام دوستوں کا جن کا نام میں نہیں لے سکتا. لیکن یہ ایفرٹ جو ہے آپ دوستوں کی, یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیڑا گروپ, تابعدار گروپ, یہ تمام دوست ہوتے ہیں, یہ ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں. یہ سب کا ایک بڑی تاریخ ہے. مشکل ترین وقت جس طرح راشد رسولہ لندن میں, پرویز نیلا ہالینڈ میں, اس طرح لاہور میں یہ دوست جو ہے نا میاں عباس اور یہ رانا صاحب سارے کے سارے وہ ایک بابا جی ہیں. طاہر مغل صاحب ہمارے دوست جو اب گردن کے کسی مسائل میں شکار ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا چلتا پھرتی ٹی وی اسٹیشن جو خبر سے جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نام لینا. تو یہ جو پورے کا پورے ہے نا, بلیو کریں کہ مشکل وقت اثر ہو جاتی جائے گی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میاں محمد نواز شریف کی اصل طاقت یہ چند بچے ہیں. مشکل وقت میں مارے نیب کے دفتر کے سامنے جو مریم بی بی کے ہر جلسے پر, مریم بی بی کے ہر الیکشن کمپین پر مریم بی بی بلا کر کہے کہ پتہ کرو کہ عابد عزیز کدھر ہے, یہ اصل سرمایہ ہے, یہ اصل طاقت ہے. عابد عزیز زندہ باد. یہ وہ اصل طاقت ہے جو بچے کھڑے ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا, شاید اگلی دفعہ ہو جائے, ان میں ایک ہی بچہ ہمیں کسی اسمبلی میں کسی جگہ پہ نظر آ جائے میاں نواز شریف کے ساتھ, تو وہ ہے اصل طاقت اور وہ ہے اصل پہچان. اور وہ ضرور ہوگی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو پرسوں. اب آپ لوگوں کا ایک ساتھی راشد رسولہ میاں صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے, کان میں کچھ نہ کچھ ہوتے کہتا رہے گا نا جن بچوں کی بڑی محنت ہے. وہ ایک دن نہ سنیں گے, 2 دن نہ سنیں گے, 3 چوتھے دن تو کہیں گے راشد کے ہاتھ میں بچے ملال سے کن کی بات کرتا ہے 24 گھنٹے. کون ہے جنہیں مریم کے ساتھ مار کھائی ہے, کون ہے جس کی وجہ سے مریم آج مریم ہے. مریم کیسے بن سکتی تھی؟ یہ آپ لوگ ہیں نا جنہوں نے مریم نواز کو مریم نواز بنایا. آپ کی طاقت, آپ کی اسے ہارون انجم صاحب ہیں, ان کو دیکھیں 24 گھنٹے یہ آج کل ہر حلقے میں گھوم رہے ہیں. ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا لگا ہوا لگا کر, کس لیے؟ میاں محمد نواز شریف کے لیے. پر باتیں بہت کی جا سکتی ہیں, وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے. اور میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں یہ مدثر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو زندگی صحت دے, ان کی طرح پاکستان مسلم لیگ ان کا ہر فرقہ ان کی طرح ہو. جیلوں میں چلے اور ان کی مائیں کہیں کہ اتنے اور بچے ہو تو میں وہ بھی قربان کر دوں نواز شریف پر.
یہ ایک ورکر ہے, یہ کوئی لیڈر نہیں ہے, یہ خواجہ آصف, یہ سعد رفیق نہیں, یہ ایک ورکر کے بچے ہیں. ایک ماں کہہ رہی کہ ایسے اور بچے تو اور قربان کر دوں. اس سے زیادہ وہ سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے انہوں نے, سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کی ذات, آپ تو جن کے نام نہیں لے سکا, سب کی قربانی کا جو بہت زیادہ ہے, اس کے لیے معافی ہے. اپنا میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ذات آپ کو سرکار رکھے. مجھے جو پہلا FIR ہوا تھا تو میں جو ہے نا تقریباً میرا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا, تو وہ سوات میں ہوا تھا, نیلوارا پولیس اسٹیشن تھا. وہاں پہ کوئی میڈیا والا آیا تھا, اس نے کہا کہ یہ آپ کا جو قائد ہے وہ کون ہے اس ملک کا. میں کہا میرا قائد جو ہے نا وہ تو نواز شریف ہے. تو اس نے کہا وہ قائد اعظم. میں کہا میں تو قائد اعظم کو نہیں مانتا, میں تو نواز شریف کو مانتا. مجھے جو ہے نا انہوں نے FIR کروا دی. مجھے جو ہے نا جب جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا, جج صاحب نے کہا کہ آپ کی باری جرمانہ بھی لگ سکتے ہیں اور آپ کو اس ملک سے بھی نکال سکتے ہیں, آپ اس طرح کیوں کہا. میں کہ سر جی دو وجوہات ہیں. ایک جب میں پیدا ہو گیا ہوں میں نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا, اور دوسرا میں اسٹیٹ آف سوات کا رہنے والا ہوں. ہم 1961 میں پاکستان کے ساتھ شامل ہے. قائد اعظم کا ہمارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ہمارا قائد صرف نواز شریف ہے اور نواز شریف ہے. انہوں نے پھر زمانہ دے دی کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارا قائد نواز شریف ہے. ہمیں جو ہے نا سب سے پارٹی میں سب سے بڑا عہدہ میرے پاس ہے. جس بھی شہر میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ نواز شریف کا ورکر ہے. زبردست زبردست. تو اللہ نے عزت دی ہے. اور باقی بھائی مریم کے ساتھ کام کیا, بہت نزدیکی سے کام کیا ہے. اور کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو, میرے نصر اللہ بھائی کو, سندیلا صاحب کو زیادہ تر پتہ ہے, ہمارا بھائی ہے. تو اصل بات یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے قائد اور اپنے جو دیگر قائدین ہیں ان کا مشن آگے لے کے جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے نواز شریف کے قربان. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بغیر تو یہ ملک چل سکتا ہے, لیکن میرے قائد کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. اور اس ملک کی ترقی بھی ہے اور اس ملک کی شان بھی ہے. اور آج میرے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں یہ مجھے جب جانتے ہیں تو یہ صرف نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے. چاہے کوئی سندھ سے ہے, بلوچستان سے ہے, سوات سے ہے, تو یہ میرے دوست مجھے جانتے تو صرف نواز شریف, میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مجھ سے نواز شریف نکالا جائے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے جو ہے نا, اور ہم نے ورک کیا ہے. جب باجی مریم پہ سخت ورک ہے, ہم نے کیمپ لگایا تھا, پورا رمضان ہم رائیون میں بیٹھے رہے. ہم نے کہا کوئی مائی کا لا کے ہماری بہن کو ہاتھ لگا کے راشد رسولہ صاحب, ان کو بھی ہمارا پیار بڑا سلام. سندیلا صاحب ماشاءاللہ ان کو بھی سلام, اور تقریباً سب کو سلام. اس کے بعد عباس بھائی, ثاقب شہزاد, ہردل عزیز, عابد عزیز اور ان کی پوری ٹیم, محسن کمال بھائی, آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ یہ پہلا پروگرام ہے کہ جو ہمارے لیے کارکنوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا. اور صرف سب دوستوں نے بات کرنی ہے, ہم سب ایک ہی بات کریں گے, جیسے بھی حالات رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے. جیسے بھی حالات رہیں گے